السلام علیکم دوستو، اچھی باتیں چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید بس آنے والی ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں رونقیں ہیں، خوبصورت اور قیمتی جانور نظر آ رہے ہیں اور ہر کوئی اس عظیم عبادت کی تیاری میں مصروف ہے۔ لیکن دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تہوار ہے یا اس کے پیچھے عشق، محبت اور اطاعت کی ایک ایسی داستان چھپی ہے جو ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو تمہارے دلوں کا تقوی اور نیت پہنچتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اسی تقوی اور عشق کی اس عظیم ترین داستان کا ذکر کریں گے جسے تاریخ قربانی ابراہیمی کے نام سے جانتی ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے اور خاص طور پر اس عید کے لیے ایسے سبق چھپے ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی یہ باتیں شاید آپ کا عید منانے کا انداز بدل دے۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، جب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں برسوں کی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد ایک چاند جیسا بیٹا عطا ہوا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ آپ خود سوچئے، وہ بیٹا جو اتنی منتوں کے بعد ملا ہو، وہ کسی باپ کو کتنا پیارا ہوگا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف 9 عمری کی عمر کو پہنچے تھے، یعنی اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 راتیں خواب آتا ہے اور نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ خواب میں انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز ہمارے نام پر قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کو ان کے بیٹے کی قربانی مطلوب ہے۔ اب یہاں سے ایمان کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ ایک عام انسان ہوتا تو شاید پریشان ہو جاتا، لیکن وہ اللہ کے خلیل تھے۔ انہوں نے سیدھا اپنے بیٹے کے پاس جا کر یہ بات چھپائی نہیں بلکہ ان سے مشورہ کیا۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے معصوم بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ دوستو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو کیا کہتا؟ لیکن وہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ کے سنہرے لفظوں میں لکھا گیا۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ تھا وہ جذبہ، باپ اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے راضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو منہ کے میدان کی طرف لے کر چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے 3 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، انہیں باپ کی منتیں یاد دلائی، لیکن آپ نے ہر بار شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اسی یاد میں آج بھی حج کے دوران جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جب وہ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا، انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کا چہرہ
دیکھ کر باپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ انہوں نے پوری طاقت سے معصوم اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ اکبر، اللہ پاک کو تو گوشت یا خون نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کو تو بس باپ اور بیٹے کا یہ جذبہ اور اطاعت دیکھنی تھی۔ جیسے ہی چھری چلی، اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے لایا ہوا ایک دمبا آ گیا اور چھری اس پر چل گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ پاک کو یہ ادائی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس دن کی یاد میں قربانی کو لازم قرار دیا۔ دوستو، اس عظیم الشان واقعے کو سننے کے بعد آئیے اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عید پر ہمیں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ ہماری قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ قربانی کا سب سے پہلا اصول اخلاص ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا جانور سب سے مہنگا ہے یا لوگ میری تعریف کریں گے، میں نے اتنا بڑا بیل خریدا ہے، تو یاد رکھیے وہ قربانی اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو غرور اور تکبر سے پاک رکھیے۔ دوسرا قول اور سبق، اپنے اندر کی قربانی۔ جانور کے گلے پر چھری چلانا بہت آسان ہے، لیکن اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر چھپی برائیوں جیسے کہ حسد، نفرت، جھوٹ، غیبت اور تکبر پر چھری چلائیں۔ اگر جانور قربان کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت باقی ہے تو ہم نے قربانی کی روح کو نہیں پایا۔ تیسرا قول اور سبق، حقوق العباد اور پڑوسیوں کا خیال۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے سفید پوش اور غریب لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے سال بھر گوشت نہیں خرید سکتے۔ عید الاضحیٰ کا اصل حسن یہ ہے کہ ہم اپنے جانور کے گوشت کے 3 برابر حصے کریں، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے اور تیسرا اپنے گھر کے لیے۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ سارا اچھا گوشت فریزر میں چھپا کر رکھ لیں اور غریبوں کو صرف ہڈیاں یا چربی دے دیں۔ چوتھی بات، صفائی کا خاص خیال۔ دین اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد گلیوں اور راستوں میں گندگی یا علائشیں مت پھینکیں، کیونکہ اس سے بدبو پھیلتی ہے اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسروں کو تکلیف دے کر کی جانے والی عبادت کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے دوستوں، اس بار جب آپ قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو دل میں یہ نیت ضرور کیجیے گا، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے اپنے نفس کو بھی تیرے حضور قربان کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس عید پر ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سچے دل سے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔